کمال خلاق ذات اس کی، میرا پیمبر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وورد في سورة الصف أيضا: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانفال: وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دو خطابات میں ہم جن باتوں تک پہنچ چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے۔ رسالت کا اور نبوت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت میں نوع انسانی کا جو محاسبہ ہونا ہے، اور اس محاسبے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سماعت اور بصارت سے نوازا ہے، عقل دی ہے، پھر نفس انسانی میں بدی اور خیر، نیکی اور شر، اس کا جو ہے ایک علم الہامی طور پر ودیت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اور اس روح میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، ڈورمنٹ شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا ہر انسان کا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس محاسبہ اخروی کو آسان کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کا جو امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا۔ اپنے نہایت برگزیدہ بندوں کو جن کی سیرت و کردار شفاف اور صاف تھی، کوئی ان کے اوپر داغ اور دھبا نہیں تھا، انہیں منتخب کیا، ان کے پاس اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت بھیجی، ہدایت نظری بھی اور ہدایت عملی بھی۔ اور ان نبیوں نے پھر جو ہدایت آئی اس پر عمل کر کے دکھایا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے تم سے وہ قابل عمل ہے۔ اسی لیے بہت سے انبیاء کے اقوال قرآن میں نقل ہوئے ہیں: انا اول المسلمین، تمہیں اگر اسلام کی دعوت ہم دے رہے ہیں تو سب سے پہلے مسلم ہم خود ہیں۔ انا اول المومنین، تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ایمان ہم لائے۔ یہ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ اس دنیا میں، تاریخ انسانی میں، قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت، ان دونوں کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا ہے۔ اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 3 میدانوں میں انسان نے ترقی کی ہے۔ ایک مادی علم، جس نے کہ پھر قریب کے زمانے میں سائنس کی مختلف شاخوں کی شکل اختیار کی ہے، اور ٹیکنالوجی جو اب عروج کو پہنچی ہوئی ہے، ایک یہ علم ہے۔ یہ علم انسان اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنے عقل سے حاصل کرتا ہے، مشاہدہ ہے، اور جو بھی سینس ڈیٹا ہے وہ جو ہے دماغ کے کمپیوٹر میں فیڈ کیا جاتا ہے، اس کو وہ پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، قدم با قدم یہ علم بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اور اب تو آپ کو معلوم ہے یہ علم جو ہے ایک انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ دوسری ترقی ہوئی ہے انسان کے فلسفیانہ شعور میں
کہ اس نے اس کو غور کرنا شروع کیا، یہ کائنات کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے یا خود بخود بنی ہے، ہمیشہ سے ہے یا کسی خاص وقت پہ پیدا کی گئی، ہمیشہ رہے گی یا کبھی ختم ہو جائے گی، انسان کا مقام اس میں کیا ہے، کوئی خالق ہے تو اس کے ساتھ اس کا رابطہ کیا ہے، علم کیا ہے، کیا صرف علم بالحواس اور علم بالعقل ہی ہے یا کوئی اور سورس آف نالج بھی ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ان تمام چیزوں پر جو فلسفیانہ غور و فکر ہوتا آیا ہے تو اس میں ترقی ہوتی گئی، تدریجاً اس کی لیول جو ہے اس کا بڑھتا چلا گیا۔ تیسرے، انسان کے تمدن کا ارتقا ہوا کہ پہلے لوگ صرف غاروں میں رہتے تھے، کوئی نظام تھا ہی نہیں، کوئی مدنیت نہیں تھی، کوئی شہریت نہیں تھی، پھر اس سے آگے چل کر قبائلی نظام جو سب سے زیادہ ابتدائی شکل ہے اجتماعی زندگی کی، پھر اس آگے بڑھ کر سٹی اسٹیٹس قائم ہوئی جن میں کئی قبیلے ایک شہر میں آ کر رہ رہے ہیں، پھر آگے بڑھ کر بڑی بڑی امپائرز اور سلطنتوں کا دور آیا، سلطنت روما، سلطنت فارس، یہ دو عظیم سلطنتیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں جس وقت کے حضور کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہ اس تمدنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں ارتقاء ہوتا گیا، جیسے جیسے انسان ان تینوں اعتبارات سے ترقی کرتا چلا گیا تو ہدایت خداوندی کا بھی اسی درجے میں ارتقاء ہوا اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ اب ہم سب سے پہلا منظر دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو نبوت ختم ہوئی اور تکمیل کو پہنچی، اور رسالت ختم ہوئی اور تکمیل کو پہنچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، تو اس کے تین مظہر جو ہیں ہم نوٹ کر چکے ہیں۔ نمبر ایک، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جن کو پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ سے پہلے قوموں کی طرف، شہروں کی طرف، علاقوں کی طرف، قبیلوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے جاتے تھے۔ الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، الی مدین اخاہم شعیب علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے، پوری نوع انسانی کی طرف نہیں۔ یہاں تک کہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے کہ اگرچہ عیسائیت کی تبلیغ پوری دنیا میں ہوئی ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا قول جو موجود ہے آج بھی بائبل میں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور قرآن صراحت سے کہتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تھے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آیات کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں، ویسے 5 مقامات پر قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبوت رحمت ہے، اور اے نبی آپ کی ذات میں یہ رحمت جو ہے للعالمین بن گئی ہے، اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ اور بہت زیادہ صریح الفاظ میں سورہ سبا کی آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو حضور پر تکمیل رسالت کا پہلا منظر یہ ہے، آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے جو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث ہوئے۔ پھر حضور پر نبوت کی تکمیل کے 2 مظہر ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہدایت جس کے بارے میں ازل میں کہہ دیا گیا تھا، حضرت آدم کو جب زمین کا چارج دینے کا حکم ہوا کہ اب جاؤ اور جاؤ، زمین کے لیے تمہیں خلافت دی گئی ہے، وہاں جاؤ مالو اپنا کام، تو یہ چارٹر ساتھ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ حزن ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ان کا انکار کریں گے، وہ جہنم والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جیسے جیسے یہ انسانی ذہن نے ارتقاء کیا، جیسے جیسے انسانی تمدن نے ارتقاء کی مرحلے طے کیے، اسی طریقے سے نبوت سے جو ہدایت آ رہی تھی اس میں بھی ارتقاء ہوا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت مکمل ہو گئی قرآن مجید کی شکل میں۔ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اور یہ جو ہے اس میں الہدا، یہ صرف ہدن نہیں ہے، اب صرف نکرہ نہیں ہے، بلکہ الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس اب یہ نوع انسانی کے لیے حضور کو دے دی گئی۔ الہدا مکمل ہو گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا۔ یہ گویا کہ پہلا مظہر جو ہے حضور نبوت کے اتمام کا اور تکمیل کا وہ یہ ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی کا در حقیقت یہ مظہر ہے کہ سابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے